دوستو، مسلمانوں کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک ابلیس لعین جو روز ازل ہی سے ہے اور اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اور دوسرا بڑا دشمن ہے یہود و مشرکین جس کی دشمنی بہت سخت ہے۔ ان دونوں کی دشمنی پر قرآن کریم کی بھی مہر ثبت ہے، لہٰذا یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک عزیز ہندوستان میں ان شدت پسند گروہوں کی جانب سے مسلمانوں پر پے در پہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ خصوصاً جب سے RSS سمرتھک BJP حکومت میں آئی ہے، تب سے مسلمانوں کو روز بروز زوال پذیر اور انحطاط پذیر کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے بنتے رہتے ہیں۔ جیسے کرناٹک میں اسکول کی طالبات کے حجاب پر پابندی کا معاملہ ہو، یا ایک مجلس میں 3 طلاق غیر آئینی قرار دینا ہو، یا NRC اور CAA کو نافذ کرنے کا معاملہ ہو، یا مسجدوں کو گرا کر اس پر مندروں کو تعمیر کرنے کا منصوبہ، یہ سب اس سرکار کی عام فطرت بن چکی ہے۔ حالیہ دنوں شہر بنارس میں شاہی مسجد گیان واپی کا مسئلہ ملک کے کونے کونے میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس کے متعلق غیر مسلم اور کچھ شرپسندوں کا دعویٰ ہے کہ مغلیہ سلطنت کے عظیم شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سفاکیت سے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کاشی وشوناتھ مندر کے کھنڈر پر یہ مسجد تعمیر کرائی تھی، اور اب اس مسجد کے ایک تہخانے میں UP کورٹ کی جانب سے اس میں پوجا کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جس کے بعد ہندو پجاریوں نے وہاں پر پوجا بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا تاریخی نقطۂ نظر سے اس بات کا جائزہ لینا بےحد ضروری ہے کہ کیا اورنگزیب عالمگیر نے وہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی، یا یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت سے بھی پہلے بنی تھی۔ اسی طرح اس مسجد سے جڑی اور بھی بہت ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں انہی ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ جلال الدین اکبر، جس کا دور حکومت 1556 عیسوی سے لے کر 1605 عیسوی تک رہا، اس زمانے میں بھی یہ مسجد موجود تھی اور باضابطہ اس میں نماز ہوتی تھی۔ اس کا تاریخی ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے مخدوم شاہ طیب بنارسی قطب وقت ولی کامل اس مسجد میں نماز جمعہ ادا فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جامع مسجد گیان واپی بنارس میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ نماز جمعہ میں امام صاحب نے دوران خطبہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا نام لے لیا۔ اس پر حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی کو بہت ناگواری کا احساس ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد امام صاحب کو تنبیہ کرنا چاہا، لیکن مسجد میں موجود حضرات خواجہ کلاں اور ان کے رفقا نے ایسا کرنے سے آپ کو منع کر دیا اور کہا کہ آئندہ نماز منڈوا ایڈیا میں ادا کریں گے۔ اگر بادشاہ جلال الدین اکبر کو پتہ چل گیا تو ہمارے مکانوں کو تاراج کر دے گا، لہٰذا اسی میں بھلائی ہے کہ خطیب صاحب سے کچھ نہ کہا جائے۔ یہ واقعہ گنج ارشدی نامی کتاب میں مذکور ہے۔ اب آتے ہیں اس الزام کی طرف جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پر لگایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور اقتدار میں وشوناتھ مندر کو توڑ کر گیان واپی مسجد تعمیر کرائی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر پر وشوناتھ مندر کو توڑ کر گیان واپی مسجد بنانے کا الزام سرے سے بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیان واپی مسجد کی تاریخ بہت پرانی ہے، کیونکہ مولانا عبد الباطن نعمانی اپنی کتاب جامع مسجد گیان واپی تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ اس مسجد کی عہد تاسیس جونپور کے صدر الصدور قاضی صدر جہاں اور ان کے ایک شاگرد شیخ سلیمان محدث نے 9ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے جد امجد ہمایوں بادشاہ کے دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے بنوائی تھی۔ تو گیان واپی مسجد کی تعمیر 9ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کے جد امجد ہمایوں کے عالم وجود میں آنے سے بھی پہلے کی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اورنگزیب عالمگیر نے کاشی وشوناتھ مندر کو توڑ کر اس کے ملبے پر یہ مسجد تعمیر کرائی تھی، یہ تعصب و تنگ نظری ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے برعکس حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس مسجد کی مرمت کرائی تھی، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مسجد بادشاہ اکبر کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس کی مرمت اور اس کو از سر نو پہلی بنیادوں پر ہی تعمیر کرایا تھا، لہٰذا شرپسندوں، بھگوا دھاریوں، نیوز اینکروں اور ہندو مسلم دشمنی کو ہوا دینے والوں کا یہ کہنا کہ کاشی وشوناتھ مندر کو منہدم کر کے یہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ حقائق سے چشم پوشی کرنا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اور RSS کا مسلمانوں کی یاد
یادگاروں ان کے شعاروں کو مٹا کر کے ہندو راشٹر کی طرف غیر مناسب اقدام اور ناپاک ارادوں کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر پر ہمیشہ سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ آپ نے مندروں کو مسمار کر کے مسجد تعمیر کرائیں، جبکہ یہ دعویٰ سرے سے ہی خارج ہے، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد کسی مقبوضہ یا مغصوبہ زمین پر تعمیر کرانا ناجائز و حرام ہے۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ نے مندروں کو مسمار کرا کے مسجدیں تعمیر کرائی ہوں گی؟ دراصل انگریزوں کی سازش برطانوی ہند کے دورے میں یہ رہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور کوئی بھی ایسا مضبوط ترین تاریخی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کاشی وشوناتھ مندر توڑ کر مسجد بنائی ہو، لیکن برطانوی دور میں لکھی گئی کچھ کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، جو در حقیقت صہیونی طاقتوں کی ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا تھا، اور باقاعدہ مصنوعی اور گڑھی داستانوں پر مشتمل کتابیں تیار کر دی گئیں، اور ہندو مسلم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ جب تک یہ دونوں ایک نہ ہوں گے ہم بآسانی حکومت کرتے رہیں گے۔ جامع مسجد گیان واپی کے کاشی وشوناتھ مندر کی جگہ ہونے کی جس طرح مسلمان تردید کرتے ہیں، اسی طرح کچھ حقائق پسند غیر مسلم بھی اس کا برملا انکار کرتے ہیں، اور ان شر پسندوں کی جامع مسجد ہی کو مندر سمجھ بیٹھنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ بابو شری کرشن ورما نے اپنی کتاب کاشی اور وشوناتھ کا تذکرہ میں مشہور کتاب کاشی کھنڈ کی متعدد حوالوں سے اپنے اس دعوے کو ثابت کیا ہے کہ موجودہ گیان واپی مسجد کاشی وشوناتھ مندر کی جگہ پر نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ مسجد قدیم کاشی وشوناتھ مندر کی جگہ ہے تو کاشی کھنڈ سچی کتاب نہیں ہے، اور اگر یہ سچی کتاب ہے تو پھر یہ مسجد قدیم وشوناتھ مندر کی جگہ پر نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے جامع مسجد گیان واپی کے کاشی وشوناتھ مندر کی جگہ ہونے پر من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ مسجد کی مغربی جانب جو محرابی نشان ہے وہ مندر ہونے کی علامت اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں مندر تھا اور اس کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، جبکہ اس روایت میں ہنود بھی مختلف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر مندر توڑ کر مسجد بنواتے تو اس علامتی نشان کو کیوں چھوڑ دیتے؟ پھر جب مندر منہدم کر کے مسجد تعمیر کی گئی تھی، جو کہ بے بنیاد الزام ہے، تو انہدامی کارروائی کے بعد تو بنیاد سے نیو تعمیر کی جاتی ہے، تو پھر وہ علامتی نشان کیسے رہ گیا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی سے مسجد تھی، لیکن غیر مسلموں نے اس کے مغربی کچھ حصے پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے مندر بنایا تھا۔ پھر جب مسلمانوں کو اس میں قانونی چارہ جوئی کے بعد کامیابی ملی تو اس مندر کو قانون کے دائرے میں رہ کر اور قانون کا سہارا لے کر گرایا گیا تھا، لیکن چونکہ مغربی دیوار مسجد سے متصل تھی تو اسے گرانے میں مسجد کے زمین بوس ہونے کا خدشہ تھا، لہٰذا اسے جو کا تو باقی رکھا گیا۔ اسی وجہ سے وہ مندر جیسا لگتا ہے، لیکن جو حضرات تاریخ سے نابلد ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مندر گرا کر مسجد بنوائی گئی، بلکہ بعض ناخواندہ مسلمانوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے۔ حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نہ وشوناتھ مندر وہاں کبھی تھا، نہ مسمار کیا گیا، بلکہ انگریزوں کی سازش فرضی کہانی گڑھی گئی اور ہندو مسلم کے مابین باہمی نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے، آمین۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔